بغض میں افراط کرنے والا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یذهب به الحب الى غیر الحق. یہ جو میری محبت میں افراط ہوگا اس کا، یہ محبت اسے حق کے خلاف کر دے گی. اور ادھر فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق. اور یہ جو بعض طبقوں کا ایک دوسرا گروہ جسے بغض ہوگا میرے ساتھ، یہ بغض اور اس کا افراط اسے حق کے خلاف کر دے گا. اب یہاں میں ایک خاص نقطہ جس کا تذکرہ اشارتاً کل ہوا، تصریحاً نہیں ہو سکا، صرف وہ جملہ دہرانے کے بیان کرنے کے لیے آج اتنا حصہ دہرایا ہے. اب توجہ فرمائیں، جو بات فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں افراط کے باعث تم حق کے خلاف ہو جاؤ گا، ایک طبقہ ہو جائے گا، اور ایک طبقہ میرے بغض کے باعث حق کے خلاف ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا حق تھا جس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ایک گروہ محبت حب علی میں حق کے خلاف ہو رہا ہے، حب علی کے افراط میں، اور ایک گروہ بغض علی کے افراط میں حق کے خلاف ہو رہا ہے. دونوں گمراہ ہو رہے ہیں. ایک گروہ کی گمراہی کا سبب حب علی کا افراط بن رہا ہے، دوسرے گروہ کی گمراہی کا سبب بغض علی بن رہا ہے. یہ گروہ بھی گمراہ ہو رہا ہے اور بنیاد حب علی ہے، اس میں بڑھتے بڑھتے گمراہ ہو گیا، حق چھوڑ دیا. یہ دوسرا گروہ بھی گمراہ ہو رہا ہے، بنیاد بغض علی ہے، بڑھتے بڑھتے گمراہ ہو گیا، حق کو چھوڑ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کو ذرا ذہن میں لائیں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں. صفین کا موقع میں نے تفصیل بیان کر دی تھی، خطبہ نمبر وغیرہ سارا. صفین کے بعد آپ نے خطبہ دیا. جو لوگ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ میری محبت کے باعث افراط کر کے حق کو چھوڑ جائیں گے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے، ان کے گروہ میں تھے. یہ نقطہ خاص بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کا لشکر تھا، اور ٹائٹل وائز یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے. اب تمام کتب میں پڑھ لیں، تمام کتب میں پڑھ لیں، یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے، یہ محبان علی کہتے تھے. حضرت علی کی خاطر لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. بعض لوگ جو خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر دل ان کے حب علی سے خالی ہیں اور بغض علی کے بارڈر کے قریب قریب رہتے ہیں. یا بغض علی داخل ہو چکا ہے ان کے دلوں میں، یا بغض علی کی باؤنڈری پر رہتے ہیں، دعوے دار ہیں حب علی کے. وہ جب یہ میٹر آتا ہے تو یہاں چونکہ ڈنڈی مارتے ہیں، حق بیان نہیں کرتے. یہ بھی ایک سبب بنا ہے شیعہ حضرات کو صحابہ کرام پر جری ہونے کا، ان کی شان میں گستاخی کے لیے آگے بڑھنے کا. میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، جو خلافت مرتضوی کے دوران، مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر، جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. امام ابو الحسن اشعری سے لے کر امام ماتوریدی تک، امام طحاوی تک، امام نصفی تک، اور آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابر تک، 1400 سال امام بہقی تک الاعتقاد، امام شہرستانی، الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی، اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں یا شرح عقائد نسوی ہو، یا آج تک جو کتاب لکھی گئی،
اور فقہا تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، ائمہ عقیدہ تھے، سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا، حق چھوڑ دے گا، ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا، وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف، جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے، اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پہ نشاندہی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا، جو شیعان علی کہلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے، اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت و اہل تشیع کی، سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی، وہ سب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، مگر آپ کے محب تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جب آپ نے فرمایا کہ ان قریب گروہ میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراط اسے حق چھوڑ کر گمراہی تک لے جائے گا، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراط میں بنی، اور جو افراط بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع چلتی رہی۔ اس سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت، اے میرے لشکر، اے میرے حمایتیوں، اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا، کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضی دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نیچلے لوگ، سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا، بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور، محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ، بنو عباس۔ واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، ان کی ہمدردیاں لیں، واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا، اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا، 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے، تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا۔ بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا۔ یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلوئٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست